قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا مرکز ہے اور قانون خداوندی کی کتاب ہے۔ ہمارے ایک ایک زندگی کے حالات کی ترجمانی کرتا ہے اور ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ دیکھو یہ راستہ مومنین کا راستہ ہے اور یہ راستہ فاسقین کا راستہ ہے۔ تمہاری زندگی میں تم کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ دیکھو چونکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ جو ہے کہ خداوند عالم یا اللہ اگر مجھے موقع دیا گیا ہوتا، اگر ہمیں خود مختار بنایا گیا ہوتا تو تیری ہم عبادت اس طریقے سے کرتے کہ جس طریقے سے کرنے کا حق ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ہماری زندگی میں ہم کو حق دے رکھا ہے کہ دیکھو چاہے تم جو ہے شر کا راستہ اختیار کرو، چاہے تم راستہ خیر کا اختیار کرو، لیکن ان امور میں تمہاری بھلائی ہے، اس لیے کہ تمہیں ہماری بارگاہ میں واپس آنا ہے، اور یہ جو امور ہیں اس کے لیے ہمارا بہت ہی شدید عذاب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں آج کا مشکل یہ ہے کہ جو ہے کہ ہم کو چاہیے ہم قرآن سے کچھ نہیں لے رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو مرکز بنا لیں اپنی زندگی میں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ قرآن اور نہج البلاغہ سے دوسرے لوگ فائدے حاصل کر رہے ہیں، جو آج چاند پر پہنچے جا رہے ہیں، چوٹیوں پر پہنچے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے اس سے دور ہیں۔ جب تک کہ ہم اہل بیت کے دوستدار نہیں ہو سکتے، جب تک کہ ہم قرآن اور اہل بیت سے دونوں سے منسلک نہ ہو جائیں، محبت نہ کریں۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معلوم ہے کہ صاحب اپنے مفاد کی چیز آئی تو صاحب جو ہے ہم محب ہیں، ہم مولائے متقیان کے محب ہیں، ہم امام حسن علیہ السلام کے محب ہیں، خالی فوائد کی خاطر، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ کن فیکن، جیسے قرآن مجید میں آیت ہے کہ اگر ہم محبت کر رہے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم بالکل اپنا ہر چیز، اپنا عمل، اپنی گفتگو، اپنے کان، اپنے آنکھ، اپنے محب کی طرف ہم آمادہ رکھیں کہ اس نے ہمیں کیا بتایا ہے، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کیا سلیقہ دیا ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے کہ معلوم ہوا کہ صاحب جو ہے ہم محبت کر رہے ہیں، صاحب جب ہم نظر آئی
تو اچھے پکوان گھر میں پکوائے اور اس کے بعد میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر دے دی، اور اسی خوشی میں ہم نے تمام مہمانوں کو بلا لیا اور جو ہے فخر حاصل کر رہے ہیں۔ اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال جو ہیں اس کو ہم نے پس پشت رکھ رکھے ہیں۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال میں نے اٹھا کے پس پشت رکھ دیے ہیں کہ انہوں نے طرز زندگی گزارنے کا کیا سلیقہ بتایا ہے، کیا طریقہ بتایا ہے۔ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ کربلا کے میدان سے اور جو ہے شام اور جو ہے کوفہ یعنی مدینے تک کے جو ہے کس طریقے سے انہوں نے جو ہے یہ مصائب جھیلے تھے، یہ کس وجہ سے مصائب جھیل رہے تھے؟ اس لیے کہ ہمارا اور ہمارے بابا کا دین بچا رہے، ہمارے نانا کا دین بچا رہے۔ جب اتنی انمول چیز اتنی مشکلات کے بعد ہم کو حاصل ہوئی ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ ہم مال کی حفاظت کرتے ہیں، ہم زیورات کی حفاظت کرتے ہیں، اور دین کے معاملے میں ہم بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ یہ غفلت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں جہنم کا راستہ پیدا کر رہی ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم غافل نہ ہوں۔ امام نے کیا فرمایا ہے؟ امام نے فرمایا ہے کہ جب شام کو سونے بستر پر جاؤ تو اپنے دن بھر کے اعمال کو جو ہے کل شمار کرو کہ میں نے کتنے گناہ انجام دیے اور میں نے کتنے حسنات انجام دیے ہیں۔ لہٰذا جب تم حساب کرو گے تو دوسرے دن جو ہے گناہوں میں تمہاری کمی ہوگی، اور اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ تو لہٰذا ہمیں رمضان المبارک کا فائدہ، اس رمضان المبارک کا فائدہ ہمیں جب ہی مل سکتا ہے کہ جب ہم مغفرت کے دروازے سے نکلنے کے بعد حسنات کے دروازے میں داخل ہو جائیں۔ رمضان میں خوب عبادتیں کی، اب یہ اجر کا وقت ہے، ابھی ایک آدھ دن جو ہے وہ رمضان باقی ہے، ہمارے لیے موقع ہے، مغفرت کا موقع ہے کہ جو ہے کہ ہم مغفرت کر لیں۔ اس لیے کہ رمضان کے آخری لمحے تک رحمت کے دروازے خداوند عالم نے کھول رکھے ہیں۔ تم سچے دل سے مغفرت کرو، ہم تمہاری توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور اگر میں نے رمضان میں پورا رمضان اسی طریقے سے گزار دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہمارے لیے نہ کوئی عید معنی رکھتی ہے، نہ ہمیں اختتام رمضان کی برکات جو ہے کوئی معنی رکھتی ہے، اور نہ ہمیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ جو ہے کہ ہم اللہ اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے کو ہی اختیار کریں، ورنہ عالم برزخ کا زمانہ بہت سخت زمانہ ہوگا۔ قیامت کے دن جو ہے بہت ہی بھیانک دن ہوگا یہ، جس دن ہر انسان اپنے نفس اور نفس کے چکر میں پڑا ہوگا۔ قیامت کے دن کو ہم کو یاد کرنا چاہیے، ہم کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب اس وقت ساری کائنات کے لوگ موجود ہوں گے، دنیا میں جن کے سامنے ہم فخر حاصل کر رہے ہیں، جن کے سامنے ہم عابد بنے ہوئے ہیں، دکھاوے کا عابد، عبادت گزار، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی لوگ دیکھ کر
روز قیامت، روز محشر ہمارے اوپر یعنی ہنسیں، مذاقہ کریں کہ یہ تو بڑا مومن آدمی تھا، یہ ظاہراً بہت مومن آدمی تھا، اور اگر باطناً جو ہے ظاہراً مومن، دنیا میں ظاہری مومن بنے ہوئے ہیں، تو قطعاً جو ہے للہ کے لیے ہم ایسا نہ کریں، بلکہ ہم باطناً جو ہے بھی مومن بننے کی کوشش کریں، تبھی ہم کامیاب اور کامران ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے خداوند عالم کی عبادت کی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ دیکھیں، بلکہ ہم کو اعتکاف سے جو ہے یہ درس ملتا ہے کہ دیکھو بارگاہ خداوندی میں مخفی طریقے سے کہ تمہارا صرف تسلسل پروردگار سے ہو، ایسے عبادت کرو، گڑ گڑا کے دعا مانگو، خداوند عالم تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ جو لوگ گناہان کبیرہ اور فحش باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، بے شک آپ کا پروردگار ان کے لیے بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کا جو ہے ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ اس وقت بھی تم سب کے حالات سے خوب واقف تھا جب اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا تھا، اور اس وقت بھی جب تم ماں کے شکم میں تھے، جنین کی منزل میں تھے، لہٰذا اپنے نفس کو زیادہ پاکیزہ قرار نہ دو، وہ متقی افراد کو خوب پہچانتا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ جو ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی ہماری یہ جو ہے ہماری نیت میں آ گیا کہ خداوند عالم کی عبادت ہم اس لیے کریں کہ دنیا والے دیکھیں اور ہمیں پرہیزگار سمجھیں، ہمیں مومن سمجھیں، تو ایسی عبادتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت کی ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے عبادت نہیں کی ہے۔ تو اس روز قیامت ہماری وہ عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ دیکھو جاؤ، جس کو دکھانے کے لیے یہ تم نے عبادتیں کی تھی اسی سے اس کا اجر بھی لے لو جا کے۔ تو انسان کیا دے گا وہاں پر؟ کوئی خدا معاذ اللہ کوئی جو ہے پیسہ نہیں چلے گا کہ جو ہے کہ صاحب آپ کے پاس جو ہے آپ نے بہت زیادہ پیسہ کما لیا ہے تو صاحب ہم رشوت دے دیں گے۔ یہ دنیا کی طرح مثال نہیں ہوگی اس کی۔ وہاں آپ کو نامہ اعمال میں سے اپنے عمل دینا پڑیں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو ہے کہ جب کوئی انسان مر جائے تو اس کا ایک ایک قرض کا ایک ایک پیسہ جو ہے اس کے ورثہ، اس کی اولادیں جو ہے وہ ادا کریں، تاکہ اپنے نیک اعمال جو دنیا میں اس نے یعنی مرنے والے نے کیے ہے وہ نہ دینا پڑیں۔ یہاں تو آپ پیسہ دے سکتے ہیں لیکن وہاں پر پیسہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں اللہ کی عبادت کے لیے کریں، اللہ کے دکھاوے کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، عبادتیں اپنی مخفی کریں۔ اگر ہم نے جو ہے ذرہ برابر بھی نیت میں آ گیا کہ جو ہے کہ ہماری یہ عبادتیں یہ فلاں شخص دیکھے، فلاں منتری دیکھے، فلاں مولوی دیکھے، فلاں عالم دیکھے اور ہم کو عابد سمجھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی عبادتیں قیامت کے دن ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا گناہ وہ گناہ ہے جسے انسان ہلکا یا چھوٹا شمار کرے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا گناہ وہ گناہ ہے کہ جس کو انسان ہلکا یا چھوٹا شمار کرے، وہ گناہ جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے،
کیا فرمایا ہے؟ اشد الذنوب مستخفا بہی صاحبہ، گناہ سے پرہیز کرنا ہمارے لیے بہت ہی لازم اور واجب ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہے وہ گناہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو، چھوٹے سے انسان کو جو ہے کہ چھوٹی سی سے گناہ کو بھی ہم چھوٹا نہ سمجھیں بلکہ اس کو بہت بڑا سمجھیں، اس لیے کہ چھوٹا دانہ ہی تھوڑی چھوٹی پھنسی ہی کینسر بنتی ہے جو پورے بدن کو کھا جاتی ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا نہ سمجھے بلکہ گناہ سے ہم پرہیز کریں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو۔ مولا متقیان نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ جو ہے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، اس لیے کہ جس نے یہ سمجھا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خسارے میں ہے، اس لیے کہ چھوٹی پھنسے ہی جو ہے کینسر بنتی ہے۔ لہٰذا اس سے ہم اجتناب کریں۔ گناہ سے پرہیزگاری کا رابطے کا معیار روایات میں ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ بے شک پیغمبر کا دوست وہ شخص ہے جو خدا کا مطیع ہو۔ اب یہاں پر ہماری محبت کا ذکر ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہوگا وہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا دوست ہوگا۔ لہذا دوست وہی ہے کہ جو خدا کا مطیع ہو، اگرچہ وہ آپ سے کوئی نسبت نہ بھی رکھتا ہو۔ اور پیغمبر کا دشمن وہ شخص ہے جو خدا کی نافرمانی کرے اگرچہ وہ آپ سے رشتہ داروں میں سے نہ بھی ہو۔ لہٰذا اگر ہم پیغمبر اسلام کے چاہنے والے ہیں، مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، تو ہم کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہے کہ ہم کو عبادت خدا بندی میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں کیا درس دیا ہے۔ اِنَّا وَلِيَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَطَاءَ اللَّهَ وَإِنْ بَعَدَتْ رَحْمَةٌ وَإِنَّا عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَى اللَّهَ وَإِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ۔ گناہ صغیرہ ہوں یا گناہ کبیرہ ہوں، گناہ صغیرہ جو ہے گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا ہے آپ سے کہ چھوٹی پھنسی ہی جو ہے وہ کینسر بناتی ہے۔ بعض اسباب گناہان کا صغیرہ کو گناہ کبیرہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، جیسا کہ گناہان صغیرہ پہ اصرار گناہ کو ہلکا سمجھنا، یعنی جو گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ گناہ کبیرہ میں ہمیں شامل کر دیتے ہیں۔ گناہ کے وقت خوشحالی سرکشی کی وجہ سے گناہ خدا کی جانب سے ملنے والی فرصت و مہلت پر مغرور ہونا، اعلانیہ گناہ انجام دینا، بزرگوں اور سرکردہ افراد کا گناہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہم کو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی بڑا گناہ ہمیں ماننا چاہیے، اس لیے کہ جو ہے کہ چھوٹا ہی گناہ ہمارے لیے جب وہ بڑا بن جائے گا تو وہ کینسر ثابت ہوگا اور ہمیں جہنم کا اہل بنا دے گا۔ لہٰذا اگر ہم مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی بتائے ہوئی سیرت پر عمل کریں۔ یہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، اور ہمارے امام ہماری شفاعت جبھی کر سکتے ہیں کہ جب ہم ان کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔